بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والی ہوں جو کہ بہت ہی دیندار تھی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے طوائف بنا دے۔ جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ پھر اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ واقعہ ہم اس بیٹی کی ماں کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میری کل کائنات میں میری بیٹی جینت ہے، مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر والدین کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر میرے لیے جینت میری زندگی ہے۔ جس دن وہ میری گود میں آئی تھی، میرے شوہر نے مجھ سے صرف ایک ہی بات کہی تھی۔ وہ بولے، فاطمہ میری بیٹی کی تربیت بہت اچھی کرنا، اس کی وجہ سے کبھی میرا سر شرم سے جھکنے مت دینا۔ میں نے اس دن ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کی ہر لمحہ کوشش کی تھی۔ میرے لیے میرے شوہر کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ انہوں نے میرا ساتھ ان گھڑیوں میں دیا تھا جب میں اپنے وجود کو ہی بوجھ لگنے لگی تھی۔ خیر، جینت اب 16 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر حسن کی برسات ہوئی تو وہ اتنی حسین کہ اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی دل رک سا جاتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو 7 پردوں میں بڑا کیا تھا، اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں اسے اسکول بھیجوں، مگر میرے شوہر نے منع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دلواؤں گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں بولی کہ زہیب، دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، مگر وہ سختی سے بولے، فاطمہ اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کا کہا مان لیا۔ وہ مدرسے میں اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس تعلیم نے اس کے رنگ ڈھنگ بدل دیے تھے۔ وہ کم عمر میں ہی بہت سنجیدہ مزاج، رکھ رکھاؤ والی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کرنے والی بن چکی تھی۔ جب وہ مدرسے سے گھر واپس آتی تو میں اسے اسکول کی کتابیں گھر میں پڑھا دیتی تھی۔ یوں میری بچی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ خیر، اب جینت کے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں اندر سے سرسار ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں چونک اٹھی، کیونکہ جینت کے کمرے سے موبائل کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ بات کرنے لگی تھی۔ مجھے تو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو موبائل لے کر نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی اپنے کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ وہ میرے پاس ہی آ گئی تھی۔ اس کے ایک ایک انداز میں ازلف ٹپک رہی تھی۔ وہ بولی، امی میری ایک دوست کی کال آئی تھی، وہ مجھے بلا رہی ہے، میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ جینت کا ایک ایک جملہ ہی میری ممتا پر سوال اٹھا گیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جینت کی کوئی دوست بھی ہے۔ میں بولی، جینت میں نے تو تمہیں موبائل نہیں لے کر دیا، پھر تمہاری دوست کی کال کیسے آ گئی؟ میں نے سر جھٹکا تھا۔ وہ بولی، میرے دوست نہیں مجھے دیا ہے۔ میں بولی، جینت کون سی دوست ہے تمہاری؟ تم نے اس بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چڑ گئی تھی، کہنے لگی، امی آپ تو سوالوں کی لسٹ کھول کر بیٹھ گئی ہیں۔ مجھے بس جانا ہے، آپ کو بتا دیا ہے، یہی بہت ہے۔ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ میرے اس انداز پر غصے میں آ گئی تھی۔ میں بولی، اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم اپنی سہیلی سے موبائل لے کر آئی ہو تو انہیں کتنا برا لگے گا؟ وہ ٹھٹائی سے بولی، جی بالکل، ابو کو برا لگنا بھی چاہیے، میری عمر کی تمام لڑکیوں کے پاس موبائل ہیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کہ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میں یہ کیوں سوچ بیٹھی کہ مدرسے کی تعلیم سے میری بچی ہر برائی سے دور ہو گئی ہے۔ ہاں ایسا ہوا تھا، مگر اب نہ جانے یہ کون سی دوست ملی تھی کہ اس کی ساری تربیت اڑن ہو گئی تھی۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خیر، میں پورے گھر میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جینت گھر واپس آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، جینت مجھے بتاؤ تم کس سہیلی کے گھر گئی تھی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولی، امی آپ بھی تو اپنی سہیلیوں کے گھر جاتی ہیں، میں نے کبھی آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھی؟ بس پھر کیا تھا، میرا صبر جو جواب دے چکا تھا۔ میں بولی، رک جاؤ، آ جانے دو اپنے باپ کو، وہی تمہیں ٹھیک کرے گا۔ میری بات سن کر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ایسی حالت میں انسان کو رونا ہی آتا ہے۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ نہ جانے جینت کی تربیت میں مجھ سے کہاں بھول ہو چکی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔
جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جینت کھڑی تھی۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی، میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، امی آپ یوں مت روئے، میں آپ سے اس رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ امی بس مجھے غصہ اس بات پر آ گیا تھا کہ آپ نے مجھے ساری زندگی دوست جیسی حسین رشتے سے محروم کیوں رکھا۔ آپ نہ تو مجھے کسی کے گھر جانے دیتی ہیں، نہ ہی مجھے کوئی دوست بنانے دیتی ہے۔ اس قسم کی پابندیوں سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی دوست کی ضرورت ہے۔ میں بولی، جینت میں اس وجہ سے پریشان تھی کہ تمہیں کوئی برا دوست نہ مل جائے جو تمہارے اندر سے تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے۔ بس اس وجہ سے میں تمہیں سہیلی نہیں بنانے دے رہی تھی۔ جینت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھایا، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور بولی، آپ آرام کر لے، تھک گئی ہوں گی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر میں نے دل میں سوچا کہ جینت اب میری قسمت میں آرام ختم ہو گیا ہے، تم مجھ سے دور ہو گئی ہو۔ رونے کی وجہ سے میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، اس لیے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ وقت ہم دونوں ماں بیٹی کی عبادت کا وقت ہوا کرتا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز لے کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ جینت اب تک عبادت میں مشغول ہو چکی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تو آج اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو بلا کر لاتی ہوں۔ میں اس کے کمرے کے پاس گئی تو مجھے گانے سننے کی آواز آنے لگی۔ مجھے بہت بڑا دھکا لگا۔ ایک ہی دن میں نہ جانے مجھ پر کون کون سے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ میں آگے بڑھی، اس کمرے کی کھڑکی کھولی اور جھانکا تو جینت اندر ناچ رہی تھی۔ میرا دل تو پھٹ ہی گیا، اس سے پہلے میری بچی نے کبھی کوئی گانا نہیں سنا تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھ کر رونے لگی، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ میری بیٹی کو سیدھے راستے پر لے آ، مجھے پریشانیوں سے بچا لے۔ جینت تو بالکل میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جینت کے ابو کو بتا دوں کہ ان کی بیٹی ہاتھ سے نکل چکی ہے، مگر میں ڈر گئی تھی کیونکہ میری تربیت پر سوال اٹھنا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ فاطمہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی چیز نہیں مانگی تو میری بیٹی کی اچھی تربیت کرنا بھی بھول گئی، وہ بھی نہیں کر پائی، میں کیا کہوں گی ان سے؟ میں تو اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاتی۔ بس یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے طور طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں اللہ سے دعا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جینت کے کمرے میں دروازہ بجایا تو جینت کے کمرے سے گانے کی آواز بند ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ میں بولی، جینت آج تم نے عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ مسکرا کر بولی، امی میں ڈانس پریکٹس کر رہی تھی۔ میں نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں بولی کہ ڈانس پریکٹس کیوں؟ وہ بولی کہ مجھے ڈانس اچھا لگتا ہے۔ خیر میں اب بہت تھک چکی ہوں، میں عبادت نہیں کر سکتی، آپ ہی کر لیں۔ میں نے آج محسوس کیا تھا کہ انسان اپنی اولاد کے آگے اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ میں کچھ کہے بنا ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ فقط ایک دن میں میری بیٹی کی کایا پلٹ چکی تھی۔ پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا، بغاوت کی بنیاد بہت پہلے رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ ایک دن ایک لمحے میں کوئی بھی باغی نہیں ہوتا۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اب جینت مدرسے میں بھی نہیں جاتی تھی، وہ ہر وقت گانے سنتی تھی، میرے سامنے ناچتی رہتی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ یہ سب حرکتیں اپنے باپ کے سامنے نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جینت کی اس دوست کے بارے میں جان کر رہوں گی جس نے میری بیٹی کو بھٹکا دیا ہے۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا، جینت مدرسے نہیں گئی تھی۔ اب میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے میں نے جینت پر سختی کرنا شروع کر دی۔ اس سختی نے اس نے کیا سدھرنا تھا؟ اب تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزی کرتی تھی۔ ایک دن میں غصے سے بولی کہ جینت اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم کتنی بدتمیز ہو چکی ہو تو ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ وہ پوچھیں گے کہ میری بیٹی اتنی بدتمیز کیسے ہو گئی ہے، تو پھر کیا جواب دو گی انہیں؟ جینت بولی، ان سے کہہ دوں گی جیسا باپ ویسی بیٹی۔ میں اس کے منہ سے اس قسم کے الفاظ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو بتاؤں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ میں اس کو بتاؤں کہ جس باپ کی تم بات کر رہی ہو وہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ میں کچھ بھی کہے بنا واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دراصل میں بہت ہی بد نصیب عورت ہوں، میں اولاد سے محروم تھی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میری ساس نے مجھے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ بن کے تانے دیا کرتی تھی۔ جب میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، میری ساس نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرے گی، مگر ایسے موقع پر زہیب نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، پھر انہوں نے اس پسند کی شادی کی عزت بھی کرائی تھی۔ وہ اپنی والدہ کو ہر دم سمجھاتے رہتے تھے، اولاد تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے وہ بے اولاد رکھے۔ مگر میری ساس کے دماغ میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی تھی۔ میری ساس نے اب مجھے طلاق دلوانے کا پکا ارادہ بنا رکھا تھا۔ میں ان حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے زہیب سے کہا کہ ہم کوئی بچہ اب
اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مگر وہ میری بات نہیں مانے تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے اپنا بچہ ضرور دے گا۔ ایک دن گھر میں بہت ہنگامہ کھڑا ہو چکا تھا۔ صبح سے زہیب گیا ہوا تھا، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میری ساس نے مجھے گھر سے نکالنا چاہا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ میری ساس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میرا شوہر پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں 2-3 ماہ کی ایک ننھی سی بچی تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور زہیب سے وہ بچی لے لی۔ میں بولی، زہیب یہ بچی کون ہے؟ وہ بولے، یہ ہماری بچی ہے۔ یہ بات سن کر میں بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ پھر زہیب نے بتایا کہ ان کا ایک دوست تبلیغی جماعت میں شامل ہوا تھا۔ وہ تبلیغ کے لیے گھر سے نکلا تھا مگر پھر جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دوست کی بیوی اپنے شوہر کو ایئرپورٹ کی طرف چھوڑنے جا رہی تھی۔ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جہان فانی سے چلے گئے۔ یہ بچی تب گھر میں اپنی دادی کے پاس تھی، اس لیے بچ گئی۔ اس بچی کی دادی بہت بوڑھی تھی، وہ اس بچی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ میں اپنے شوہر کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے، میری ساس بھی اب زہیب کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ ان کا دل بھی پگھل چکا تھا، وہ بیچاری تو بن ماں باپ کی بچی تھی۔ زہیب نے جب جینت کو میری گود میں ڈالا تھا تو وہ بولے کہ فاطمہ، اس کو بچی مت سمجھنا، تم اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھنا۔ یہ ایک بہت ہی نیک باپ کی بیٹی تھی، اس کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ روز قیامت میں میرا دوست میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے سوال کرے۔ میں یہ سب باتیں یاد کر کے رونے لگی تھی۔ ایک بہت ہی نیک والدین کی بچی میری بری تربیت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو چکی تھی۔ اب وہ خود کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنے باپ پر گئی ہوں۔ شام کو جینت جلدی سو گئی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تھی، کیونکہ وہ تو اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر سوئی تھی۔ نہ جانے وہ اتنی عجیب عجیب حرکتیں کیوں کرنے لگی تھی۔ رات کے جب زہیب گھر لوٹے تو وہ مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ فاطمہ، میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا کہ تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو۔ میں زہیب کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، اللہ نہ کرے ایسا دن بھی آئے۔ جینت کے مدرسے سے مجھے فون آیا تھا۔ مجھے اس کے استاد نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پچھلے 2 ہفتوں سے مدرسے میں نہیں آ رہی ہے۔ مجھے حیرت تو اس بات کی ہے کہ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی کہ زہیب، ہماری بچی کے رنگ ڈھنگ بدل چکے ہیں، اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ میری بات سن کر زہیب بھی گھبرا گئے تھے، کہنے لگے کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میں بولی، آپ رکے، میں جینت کو بلا کر لاتی ہوں، آپ اسی سے سوال جواب کر لیجئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں جینت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی، میرے کانوں میں اس کی آواز گونجی تھی کہ وہ کسی سے فون پر مصروف تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اس کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میری بیٹی تو جائے نماز بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ جسے سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ وہ بولی کہ اللہ، تو اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے، میری بھی دعا کو سن لے، مجھے ایک طوائف بنا دے۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ وہ اللہ پاک سے کہہ رہی تھی کہ اللہ، تو جانتا ہے کہ طوائف بننے کے لیے میں کتنی محنت کر رہی ہوں، کتنا ڈانس کرتی ہوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سن پائی، اس لیے بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آ گئی۔ میں بولی کہ زہیب، میں نے آج بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیران ہوئے اور بولے، کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی کہ زہیب، ہماری بیٹی پچھلے کچھ دنوں سے بہت بدلی سی ہے۔ اس نے برائی میں قدم رکھ دیا ہے۔ اپنی سہیلی سے ایک موبائل لے آئی تھی، وہ اس سے سارا دن گانے سنتی رہتی ہے، ناچ گانا کرتی رہتی ہے، مگر آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ میں اسے بلانے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر میں رک گئی کہ وہ تو دعا میں مصروف تھی، مگر جانتے ہو کہ وہ کیا دعا مانگ رہی تھی؟ وہ طوائف بننے کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ میں نے زہیب کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تھے، اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ پھر وہ ایک دم سے اٹھا اور میرے قدموں میں گر کر رونے لگا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، زہیب، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کیونکہ میں جینت کی صحیح انداز میں پرورش نہیں کر سکی۔ زہیب بولا کہ فاطمہ، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرا ایک گناہ ہے جو میرے سامنے آیا ہے، یہ میری ایک غلطی ہے جس کی سزا مجھے عمر کے اس حصے میں مل رہی ہے۔ میں بولی، زہیب، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا کہ فاطمہ، میں اپنے والدین کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی اولاد تھا۔ میں نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھ سے بہت سارے گناہ ہونے لگے، مگر پھر میں ذرا سنبھل گیا اور مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ پھر میں نے تم سے شادی بھی کر لی، سب کچھ اچھا گزر رہا تھا، زندگی میں بہت سکون تھا۔ مگر ایک دن میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور کہنے لگا،
میں تمہیں جنت کی سیر کروا کر لاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کوٹھے پر لے جائے گا۔ میں اس کے ساتھ کوٹھے پر گیا۔ مجھے ایک ناچنے والی بہت اچھی لگی تھی۔ میرا اس لمحے اس پر دل آ گیا۔ فاطمہ، میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی، مگر تم میرے لیے بے ایمانی ہو چکی تھی۔ میں اب ہر وقت اس کوٹھے پر پہنچتا رہتا تھا، مگر تم سے ہمیشہ یہی کہتا کہ میں کام میں ہوں۔ میں نے اس سے شادی کرنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے میں نے اس پر بہت زیادہ پیسہ لٹایا۔ فاطمہ، میں نے تم سے چھپ کر شادی کر لی، مگر یہ میری مہارت تھی کہ میں نے تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ خوف آتا تھا کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا تو تم میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے سوال کرو گی، ہماری محبت کا کیا بنا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہی دنوں میری بیوی حسن آرا نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ شادی کے 3 ماہ پہلے تو میرے ساتھ اچھی رہی، مگر پھر اس کا دل مجھ سے بھر گیا۔ وہ واپس اپنے کوٹھے پر جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر ایک دن وہ مجھ سے چوری چھپے فرار ہو گئی۔ میں نے اسے واپس لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری بات نہیں مانی۔ اس نے جینت کو بھی کوٹھے میں ہی جنم دیا تھا۔ میں نے اس بچی کو اپنے پاس واپس لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوئی تھی۔ مجبوراً میں نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام لگا کر اس بچی کو حاصل کر لیا، مگر تب مجھے اس نے بد دعا دی تھی کہ اللہ کرے تمہاری بیٹی واپس میرے پاس ہی آ جائے۔ فاطمہ، میں تمہیں یہ حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، اس طرح سے تو تم میری اولاد سے نفرت کرنے لگتی، اس لیے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑا اور اپنے دوست کی والدہ کا کردار بھی ایسے ہی ایک عورت کو ادا کرنے کو کہا تھا۔ زہیب کی یہ باتیں سن کر مجھے کچھ کانچ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو جینت کھڑی تھی۔ پھر وہ زہیب کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور بولی، ابو قسم کھائیں میرے سر کی، آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ زہیب نے ایک لمحہ بھی نہ ضائع کیا اور قسم کھا کر اپنی صداقت کا یقین دلایا تھا۔ جینت بولی کہ ابو، کیا میری ماں جھوٹی ہے؟ ابو، جب میں مدرسے سے واپس گھر آتی تھی تو مجھے ایک عورت ملتی تھی، اس نے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے میری ماں سے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر جب میری پیدائش ہوئی تو مجھے ان سے چھین لیا اور انہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ اگر میری ماں نے میری تربیت کی تو اس جیسی بن جاؤں گی، اس لیے آپ نے اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ابو، جب میں نے یہ سب سنا تو مجھے آپ لوگوں سے نفرت ہو گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، مگر وہ بولی، تمہاری والدہ تم سے تب ملے گی جب تک تم اپنی باپ کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا دیتی، پھر تم اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل جانا، پھر تمہیں تمہاری ماں ملے گی۔ یہ باتیں سن کر تو ہم کانپ کر رہ گئے تھے۔ استغفر اللہ، حسن آرا شاید جینت کو بھی اپنا پیشہ اختیار کروانا چاہتی تھی، تبھی تو وہ زہیب سے اس بات کا انتقام لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے جینت کو اس سے دور کر دیا۔ خیر، میں نے اور زہیب نے بہت اچھے طریقے سے جینت کو ہر بات سمجھاتی تھی۔ جینت نے بھی سب سے معافی مانگ لی تھی، اب وہ سدھر چکی تھی، اس نے تمام بری حرکتوں سے توبہ کر لی تھی۔ ہمیں اپنے بچوں کی ہر حرکت پر نظر رکھنی چاہیے، وہ اسکول جائیں، جامعہ جائیں، چاہے جہاں بھی جائیں، ان سے کون ملتا ہے، کون اس کی سہیلی ہے، وہ اپنے کمرے میں اکیلا رہ کر بچہ اتنی دیر کیوں بند رہتا ہے، ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔